الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہاں جو آیت آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے سلسلے میں ایک واقعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم سناؤ. تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کا مطلب ہے کہ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. تو اس موقع پہ آپ نے محسوس کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا عبداللہ بس، عبداللہ بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. عام طور پر اس مقام سے محض اس آیت ہی کی طرف توجہ جاتی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کا جو مقام ہے، وہاں کھڑا ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے دباؤ کے تحت اور اس خوف سے کہ یہ جواب دہی مجھے ہونی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی. بجا طور پر یہ بات درست ہے، لیکن جب ہم سبقاً اس سورت کو پڑھ رہے ہیں شروع سے سورہ نساء کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کیا کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا کیا تمہیں نہیں کرنا. اور یہ بات بھی ہم تفصیل سے جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا احسان بتایا ہے کہ یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں وہ طریقہ بتا دیا جو شروع سے انبیاء اور ان کے صالحین کرتے رہے ہیں، اور یہ طریقہ تم اختیار کرو. اس کے برعکس جو طریقہ ہے وہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ ہے، تو ان کے پیچھے نہ چلو، تم اس طریقے پر چلو. پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ نازل ہو چکی تھی، جس میں معاشرت، معیشت، سیاست، ہر پہلو سے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی طور پر اس نئی ریاست مدینہ کے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے اور اس ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ بتایا ہوا تھا. تو یہ پورا دباؤ تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سن رہے تھے، پورے یہاں تک پہنچے تھے 41 آیت تک، تو اس میں پورا ہدایت نامہ تھا، اور یہ پورا دباؤ تھا کہ کیسے اس پر عمل درآمد ہوگا اور نہیں ہوگا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس پہ جو عمل درآمد کی صورتحال ہے، اس کے نفاذ کی صورتحال ہے، لوگوں کے رویوں اور طرز عمل کی صورتحال ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں جو ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ اس وقت ان آیات اور ان اصلاحات کے نزول کے بعد جو اصلاحات ریاست مدینہ نے کیں اپنے شہریوں کے لیے، جو قوانین اور ضابطے بنائے، اس کے بعد وہاں اس وقت کے نام نہاد ترقی یافتہ ترقی پسند لوگوں نے کس طرح سے اپوز کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر اس زمانے کے معتبر علماء جو یہود تھے، جو دین اور خدا پرستی کی تعلیم دینے والے تھے، وہ کس طرح سے مین میخ نکال رہے تھے ان اصلاحات میں، ان اصلاحات کو کس طرح سے مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ دونوں طرح کی مخالفتوں کو بھی پیش نظر رکھیں، اور انسان کی اس کیفیت کو بھی کہ وہ بھول بھی جاتا ہے اور وہ سستی کا بھی شکار ہوتا ہے، غفلت کا بھی شکار ہوتا ہے، اور بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہود کے پاس اس وقت تک اس زمانے کا میڈیا بھی تھا، اور اس زمانے کی معیشت کو بھی وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ اس سارے دباؤ کے بعد، اس سارے دباؤ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر رہے تھے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کا تعلق ہے، وہ تو اتنے کانفیڈنٹ تھے اپنے کام میں، اپنے پیغام کو پہنچانے میں، عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ روز حشر کو انہوں ہر وقت سامنے پیش نظر رکھتے تھے، اور آخری خطبے میں تو انہوں نے تمام لوگوں سے، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں سے یہ اقرار لیا، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں، آپ نے بات پہنچا دی۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، اور ہر مرتبہ جب یہ جواب ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے، ہر وقت رہتا تھا، اور آپ تمام کام اسی جواب دہی کے پیش نظر ہی کرتے تھے۔ جو اصل پریشر تھا آپ کے اوپر وہ یہ کہ یہ لوگ جن کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ اس کو صحیح معنوں میں کنسیو کریں گے یا نہیں، اور یہ اس طرح کا نمونہ بنیں گے یا نہیں کہ روز حشر تک یہ گواہی رہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے جیتا جاگتا نمونہ ہیں، لیکن آپ کے پیچھے جو جماعت وہ چھوڑ کے جائیں گے، اور آپ کے بعد ان کے آنے والے پیروان جو ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے، یہ سارے قیامت تک کا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ قیامت تک کے داعیوں کا، مسلموں کا، مومنوں کا رویہ اور یہ ساری چیز آپ کے پیش نظر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب قیامت تک کے انسانوں پر اتمام حجت اور اس دعوت کا پہنچا دینا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر دور کے پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، ہر زمانے کے پیغمبر۔
کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فکر و عمل کا وہ صحیح طریق، صحیح راستہ جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی، اسے میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ تمام پیغمبر اپنے اپنے دور کے دیں گے۔ پھر یہی شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور بعثت کے وقت سے قیامت تک کے لیے ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ یعنی ہر پیغمبر سے اس بات کا عہد لیا جاتا رہا ہے، اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لا محالہ اس کے پیرووں پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے۔ تو ہر پیغمبر کے جانے کے بعد اس کے پیرووں پر ذمہ داری رہی کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے، اس کی تبلیغ و اقامت پر تم مامور ہوئے ہو، اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا۔ یہ ہر پیغمبر کی امت سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ پیغمبر سے عہد لیا گیا، اس کا مطلب آپ سے آپ یہ ہے کہ اس کے سارے پیرووں سے یہ عہد لے لیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ وہی بات اور وہی کام اب یہ پیغمبر کر رہے ہیں تو تم ان کا ساتھ دینا، ان کی مخالفت پہ نہ کھڑے ہو جانا، بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہو۔ یہ بات واضح طور پر قرآن مجید اور احادیث سے بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا اور انہوں نے اس عہد کے مطابق اپنی امت کے لوگوں کو آنے والے پیغمبر کے متعلق بشارت دی، بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی، اور تمام جو آج بھی موجود کتابیں ہیں آسمانی کتابوں کا دعویٰ رکھتی ہیں، ان میں بھی مختلف انداز سے مختلف اشارے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک قائم ہے۔ جہاں ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، وہیں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے کہ ہم اس عہد کو قائم رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ روز حشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس عرب کے اس زمانے کے لوگوں کی جو ان کے سامنے تھے، صرف انہی کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے حوالے سے ہوگی، اور قیامت تک کے انسانوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پہ آ کر ضرور ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا پڑے گا۔
یہاں کہا یہ جا رہا ہے، لفظ آ رہا ہے شہید کا. تو شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید کا مطلب ہے گواہ، شاہد، گواہ. اور گواہ وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی سچائی پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے گواہی دے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہی کی بندگی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اور بندگی زندگی کے تمام شعبوں میں ہوگی، 24 گھنٹے، 7 دن، 12 مہینے، پوری زندگی کی بندگی. اسی طرح سے جیسے صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں، پورا روزہ رکھتے ہیں، یہ پوری بندگی ہے. جب حکم ہوتا ہے اس وقت افطار کرتے ہیں. اسی طرح سے جب کلمہ پڑھ لیا تو روزہ رکھ لیا. اب جو ہے وہ منکرات کو ہٹانا ہے اپنی زندگی سے، اور پھر اس کے بعد تمام دنیا سے ہٹانا ہے. نیکیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور ساری دنیا میں نیکیاں پھیلانا ہے. یہ ہے شہادت. تو شہادت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ شخص جو اپنی ایمان کی سچائی پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے. اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا ہے، اور اسے اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا اور شہادت کے بلند درجے پر پہنچا. ایسے سچے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز کی وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تامل تسلیم کر لیا جائے. تو آج زمانے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑے ہو جائیں، جس طرف وہ گواہی دے دیں، لوگ کہیں کہ ہاں بات بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ یہ اس طرح بھی ہوا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں چاہے ابھی ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اس شخص نے یہ بات کہی ہے تو یہ صحیح ہوگی. پاکستان کی عدالتیں بھی ایسے کیسز رکھتی ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ اگر کہیں گواہ کے طور پر آ جائیں اور یہ اظہار کر دیں کہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب اس گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. تھانوں میں مختلف مقامات پر بکثرت اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نمائندہ کوئی پہنچ گیا وہاں پر، اور لوگوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہے. یہ جو تناسب ہے یہ گھٹنے کے بجائے بڑھنا چاہیے. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کا طرز عمل اتنی سچائی پر مشتمل ہے، ان کی زندگی اتنی سچائی کا مجموعہ ہے کہ یہ جو بات کہہ دیں وہ بات، اس بات کا سچا ہونا تسلیم کر لیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری 40 سالہ کی زندگی، نبوت سے پہلے والی زندگی، وہ ایسے ہی زندگی تھی کہ جو شخص بھی سنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر نبوت کے بعد لوگوں نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا؟ اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا وحی اور نبوت کے اعتبار سے اور آخرت کی پوچھ گچھ کے اعتبار سے، دوبارہ زندہ ہو جانے کی دعوت کے دعوے کے حوالے سے، تو لوگوں نے کہا جھوٹ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں. ابو جہل کی گواہی موجود ہے. اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تم لائے ہو.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کیا ہے؟ صداقت پر مشتمل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہر جگہ معتبر ہے۔ تو محمڈنز جو ہیں، محمدی کردار کے حامل ہونے چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مانتے ہیں ان کا کردار بھی دنیا میں ایسا ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے تناسب بگڑ گیا ہے، اس تناسب کو جتنی زیادہ کوشش ہو بڑھانا چاہیے۔ انفرادی طور پر ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلمے کی لاج رکھے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے مطابق اللہ کی بندگی، زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زندگی کے ہر شعبے میں، اور ترجیحات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ترجیحات ہوں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو ترجیح دی، جو سب سے زیادہ بڑھ کے جو عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ دعوت اللہ، رجوع اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو اور بس اس میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لاتا ہوں۔ یہ جذبہ اور یہ خوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جذبہ ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، اور یہ خوف ہے، یہ خدشہ ہے کہ میرے بعد کہیں اس کام میں کمی اور کسر نہ ہو جائے، میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کے نمونے اس طرح کے نہ ہوں جو قیامت تک نہ روشنی پھیلائیں۔ لیکن کیا آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی قیامت تک کے لیے روشنی ہے، سراج منیر ہے، اور جب سورج چمکتا ہے تو چاند بھی ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں ستارے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، روشنی کے مینار ہیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ، اور کتنے سینکڑوں تو جو ہے وہ دنیا میں پھیل گئے اور اپنے نبی کے نور کو انہوں نے عام کیا۔ تو اسی وجہ سے آج دنیا کے ہر کونے میں اسلام ہے اور مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں تناسب کتنا پیارا ہے کہ دنیا کا ہر چوتھا پانچواں آدمی صاحب ایمان ہے، ایمان کا داعی ہے، ایمان کی دعوت دے نہ دے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج کی مردم شماری کے اعتبار سے دنیا میں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا تناسب 5 کے مقابلے میں 1 یا 4 کے مقابلے میں 1 ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنی زندگی میں 5 لوگوں تک دین کی دعوت صحیح طور پر، زبانی بھی، صرف لپ سروس نہیں بلکہ عملی طور پر پہنچانے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کتنا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، کتنا کم ہدف ہے۔ ہر مسلمان اپنی زندگی میں 5 آدمیوں کو متاثر کرے، اور وہ یہ اپنی زندگی، اپنے قول و عمل سے یہ گواہی دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وقت کا چیلنج ہے، اور وقت نے بہت سمپل اور سادہ کر دیا ہے اس کو، اور کمیونیکیشن کے بے پناہ امکانات نے آسان کر دیا ہے اس کو، کہ قولی طور پر تو ہم بہت زیادہ محنت، بہت کم محنت کر کے بہت زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، عملی طور پر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ بعض ممالک، بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں تھوڑے عمل سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے۔ یہاں آپ کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی، کشادگی حاصل ہے۔ آپ جہاں بھی صداقت کے ساتھ چلے جائیں، آج اس پاکستان میں بھی سچے لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، احترام سے ان کے آگے نظریں جھک جاتی ہیں، اور ان کو راستہ دیا جاتا ہے، ان کو آسانی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ
سچائی کی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو تھوڑا وقت لگے گا اپنی سچائی کو ظاہر ہونے میں اور سچائی کے نتائج کے ظاہر ہونے میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچے ہوں اپنے قول میں اور اپنے عمل میں، اور یہاں اس ملک میں، اور اس ملک میں کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے خالق نے انسان کی طبیعت اور فطرت ہی ایسی بنائی ہے جو صداقت کو قبول کرتی ہے، جو صداقت کے آگے اپنی نظریں نیچی کر لیتی ہے، جو سچائی اور صداقت کو دیکھ کر اس کے بدن میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں ارتعاش کم ہوتا ہے، سکون آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت جس رب نے بنائی ہے اس نے اس میں ایکسیپٹنس رکھی ہے، اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی فطرت میں ہے پرہیزگاری، اور جب وہ پرہیزگار لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہتا، الا یہ کہ چند تھوڑے بہت لوگ ہوں جنہوں نے فطرت کو مسخ کر لیا ہے، جو اپنے دشمن کی چال میں پھنس گئے ہیں بری طرح، اور وہ دشمن ہی کے آلہ کار بن گئے، ایسے لوگ کم ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو چھانٹ کے الگ کیا جا سکتا ہے، وہ اسی وقت کیا جائے گا جب 24 گھنٹے پورے احساس کے ساتھ ایک شاہد اور ایک گواہ کی زندگی گزاری جائے۔ آپ معمولی عدالتوں میں بھی جب کوئی شخص گواہ کی حیثیت سے پیش ہو جاتا ہے اور کسی مشہور و معروف مقدمے کا گواہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہوتا ہے، چلتے پھرتے عام آدمی بھی یہ اس مقدمے کا گواہ ہے، اور اس کے کیریکٹر پہ نظر رکھتا ہے، اور اس کے کیریکٹر میں جہاں کہیں جھول ہو میڈیا بھی اس کو بتاتا ہے، عام لوگ بھی بتاتے ہیں بھئی اس مشہور و معروف مقدمے کا گواہ تو فلاں ہے اور اس کا اپنا کیریکٹر یہ ہے، سامنے لے آیا جاتا ہے اور اس کی گواہی معتبر نہیں رہتی۔ تو آپ اور میں، ہم تو گواہ ہیں روز حشر میں لوگوں کے سامنے کہ ہم نے اس دین کو جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہم نے اس کو مانا، ہم نے اس کو سنا، ہم نے اس کو سمجھا، ہم نے اس پر عمل کیا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو دعوت دی۔ تو یہ سارے مراحل ہیں جو پورے کرنے چاہیے، اس دعوت کو سننا یعنی اس قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا، اس دعوت کو سمجھنا یعنی قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور زندہ شہید کے طور پر زندگی گزارنا، جب تک اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہماری زبان پہ بھی ہو اور یہ ہماری زندگی میں بھی ہو، ہمارے عمل میں بھی ہو، اس سے ثابت ہو، ورنہ یہی ہوگا جیسا آج ہو رہا ہے کہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے اچھا یہ ہیں گواہ، اس طرح نہیں بولتا لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ آج مسلمان ایسے ہیں، آج مسلمان ایسے ہیں، آج مسلمان ایسے ہیں۔ جو پروپیگنڈا ہے اس کا بہت کچھ جو ہے وہ جھوٹ پر بھی مبنی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی رائی تو ہوتی ہے جس کا پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ تو ہماری پوزیشن بہت نازک ہے، ہمیں ہر طرف سے کیمرے ہم پر فٹ ہیں، ہر طرف سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے طرز عمل کی بنیاد پر ہمارے کلمے کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، ہمارے طرز عمل کی بنیاد پر اس کتاب کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، ہمارے طرز عمل کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ آج اس ایویلویشن کو پازیٹیو بنانے میں ہمارا اپنا کردار کیسا ہے، کتنا ہے، یہی سوال آج کے نشست میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے اور اس کے مطابق اپنے
عمل کا جائزہ لیں گے اور اپنے عمل کو ایک زندہ شہید کے طور پر گزارنے کے لیے آمادہ و تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عزم اور ارادے میں برکت ڈالے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور جب ہماری واپسی ہو تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔